الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی جائے گی اور اس کی تشریح بیان کی جائے گی، اس کا تعلق نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت، نماز باجماعت کی فضیلت۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، ایک حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجہ۔ جماعت کی نماز اکیلے نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ افضل ہے درجہ مقام اجر و ثواب میں بنسبت انفرادی طور پر کیا ہے، نماز ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت محمدیہ پر اپنے نبی کے ذریعے 5 وقت کی نماز دن بھر میں فرض کی ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 نمازیں ہیں۔ ان 5 وقت کی نمازیں، ان کی ادائیگی 2 طریقے سے کی جا سکتی ہے، یا 2 طریقے سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ آدمی انفرادی طور پر ادا کرے، اپنے گھر میں، اپنے کارخانے میں، اپنے آفس میں، راستے میں، جہاں موجود ہے وہ اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، وضو کرے اور انفرادی طور پر کیا ہے، نماز ادا کر لے۔ ایک دوسرا طریقہ ان 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کا ہے، وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا، مسجد میں حاضر ہو کر مسلمانوں کے ساتھ جو مسجد میں حاضر ہیں ان کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ رہی بات ان دونوں میں افضل کیا ہے، انفرادی طور پر نماز ادا کرنا یا باجماعت نماز ادا کرنا، یہ افضل ہے۔ تو یہ حدیث جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس سے یہ بات واضح طور پر اور یقینی طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے بنسبت انفرادی نماز کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجہ۔ باجماعت کی نماز اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے، 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ایک شخص اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور دوسرا شخص انفرادی طور پر نماز ادا کرتا ہے، ان دونوں میں سے وہ شخص جس نے جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کی نماز اکیلے انفرادی طور پر نماز ادا کرنے والے کی، اس کی نماز 27 درجہ افضل ہے، 27 درجہ افضل ہے۔ انفرادی طور پر جس نے نماز ادا کی اس کو اس کی نماز کا اجر ثواب ملا، لیکن باجماعت جس نے نماز ادا کی
اس کو انفرادی نماز سے 27 درجہ زیادہ افضل اسے کیا ہے اجر ثواب اس نماز کا ملا جو باجماعت اس نے ادا کیا تھا۔ بعض روایات میں حضرات 27 کے بدلے 25 درجے کا ذکر آیا کہ 25 درجہ افضل ہے۔ یہ اختلاف روایات ہے، اہل علم نے اس کی مختلف وضاحت بیان کی ہے، جن میں سے سب سے صحیح وضاحت انشاءاللہ یہ ہے کہ 25 درجہ آپ نے پہلے بیان کیا تھا اور بعد میں وقت گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 درجہ بیان کیا۔ شاید وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 کے بجائے 27 کے بارے میں کیا ہے بتایا گیا ہو۔ المہم 27 درجہ نماز افضل باجماعت کی بنسبت انفرادی نماز کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے واضح طور پر، جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے حدیث پڑھی گئی ہے۔ تو اسی لیے حضرات ہونا یہ چاہیے کہ پوری کوشش ہماری یہی ہو ہمیشہ کہ ہم نماز باجماعت مسجد میں حاضر ہو کر ادا کریں، اور یہ جو حکم ہے فضیلت ہے یہ مردوں کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے خاص ہے نہ کہ عورتوں کے لیے۔ عورتوں کی نماز ان کے گھر میں ادا کرنا انفرادی طور پر یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اگلی نشست اگلی ملاقات میں اس نقطے پر بات ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آئے گی کہ عورتوں کی نماز گھروں میں کیا ہے زیادہ افضل ہے۔ جو بنیادی بات تھی وہ ہماری یہ کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ افضل ہے بنسبت انفرادی نماز کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہی کوشش ہو ہماری کہ ہم 5 وقتہ نماز کی ادائیگی مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، ایسا عذر، ایسی مجبوری کہ جسے لے کر مسجد پر حاضر نہیں ہو سکتا، تو ایسی حالت میں انفرادی نماز پڑھ لینا اس میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہی امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کا اسے پورا پورا اجر ثواب دے گا۔ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بندہ جب صحت میں ہوتا ہے اور قیام مقیم ہے اپنے علاقے میں تو عبادت کرتا ہے، لیکن بسا اوقات بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہو جاتا ہے تو عبادات ویسے نہیں کر پاتا جیسے قیام کی حالت میں کرتا تھا، صحت کی حالت میں کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے وہی اجر ثواب دیتا ہے جو اجر ثواب وہ قیام کی حالت میں یا صحت کی حالت میں کیا ہے عبادات کو کیا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی ایسی معقول مجبوری عذر ہے کہ جس کو لے کر وہ مسجد میں جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو انفرادی نماز اگر اس نے پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے یہی امید کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی نیت کا اسے کیا ہے پورا پورا اجر ثواب ضرور دے گا۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ادھر یہ ہے حضرات جس کی وضاحت کر دی جائے، بلکہ اس مسئلے سے پہلے یہ بات آپ حضرات کو بتا دی جائے کہ جماعت کی تعداد کم از کم 2 ہے، یعنی جماعت کی جو ابتدا ہوگی 2 لوگوں سے جماعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسجد میں اگر 2 لوگ موجود ہیں تو ان 2 میں سے ایک امام ہو جائے، دوسرا مقتدی، یہ جماعت ہو گئی، اور اس کا اسے 27 درجہ جو اجر ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے وہ اسے کیا ہے ملے گا۔ 2 سے کم ہونا یعنی ایک انفرادی حالت میں جماعت نہیں ہو سکتی، 2 کا ہونا کم از کم کیا ہے ضرور ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اگر کبھی سفر وغیرہ میں ہیں کہ جہاں پر کوئی مسجد قریب میں نہیں کہ جہاں پر رک کر جو ہے باجماعت نماز پڑھ لیں جو مسجد کی جماعت ہو، تو ایسی حالت میں بھی اگر 2 لوگ ہیں مثال کے طور پر کم از کم، تو انہیں چاہیے کہ جماعت بنائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اس میں زیادہ خیر اور بھلائی ہے۔ کم از کم جو ہے 2 لوگ کسی بھی نماز کی جماعت کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک اہم مسئلہ جو بیان کرنے کا ارادہ تھا حضرت وہ یہ جس میں اہل علم کا اختلاف ہے، وہ یہ کہ کیا باجماعت نماز ادا کرنا یہ مستحب اور سنت افضل ہے صرف، یا کہ فرض بھی ہے؟ اس سلسلے میں مختلف روایات آئی ہیں
اہل علم کی ایک جماعت نے کہا کہ باجماعت نماز پڑھنا یہ افضل ہے، یعنی اجر و ثواب کی ناحیے سے، نہ کہ یہ فرض ہے۔ لیکن اہل علم کی ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے طاقت رکھتے ہوئے بھی، طاقت ہے لیکن اس کے باوجود اس نے جماعت کا اہتمام نہیں کیا تو وہ شخص گنہگار ہوگا، وہ شخص گنہگار ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے دلائل پر غور کرنے کے بعد یہی قول زیادہ قریب اور زیادہ صحیح لگتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے اور فرض ہے ہر مرد پر۔ اس کی دو دلیلیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائیں جس سے یہ بات کا اندازہ ہو ہمیں کہ کتنا تاکیدی حکم ہے، اور یہ تاکیدی حکم اسی وقت ہو سکتا ہے جب عمل فرض اور واجب ہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب، میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور اس کے بعد اذان ہو نماز کی، جماعت کے لیے، امامت کے لیے اپنی جگہ پر کسی اور کو اس کی ذمہ داری دوں، اور میں مدینہ کی گلیوں میں گھوموں اور ڈھونڈوں کون سا گھر ایسا ہے کہ جس گھر میں مرد موجود ہے اور نماز پڑھنے کے لیے باجماعت مسجد حاضر نہیں ہوا، تو ایسے شخص کے گھر کو ان لکڑیوں کے ذریعے اس میں آگ بھڑکا کر اس کا گھر کیا ہے، جلا ڈالوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کے بارے میں قسم کھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے کہ میں اپنے مصلی پر تمہاری امامت کے لیے کسی اور کو جو ہے کھڑا کر دوں اور لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں، مدینہ کی گلیوں میں دیکھوں، گھروں میں دیکھوں کہ کون سا گھر ہے جس میں مرد باجماعت نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے رہ گیا، گھر میں ہے، تو اس کے گھر کو ان لکڑیوں کو آگ جلا کر اس کے گھر کو کیا ہے، آگ سے کیا ہے، بھڑکا دیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور تاکید ہے اور فرض ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی سزا دینے کا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ارادہ کیا تھا۔ ایک دوسری حدیث دلیل بیان کر دی جائے جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہو کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو سنن ابی داؤد، ابن ماجہ اور دیگر سنن کتابوں میں موجود ہے۔ معروف حدیث ہے کہ صحابی رسول ابن ام مکتوم جو نابینا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ایک موقع پر، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، گھر سے مسجد تک کوئی مجھے نماز کے لیے پہنچائے، کوئی ایسا شخص میرے پاس نہیں، اور مدینہ کی گلیوں میں خاص طور پر رات کے وقت کیڑے مکوڑے بچھو وغیرہ ہوتے ہیں، عمر دراز ہوں، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اس بات کی رخصت یعنی اجازت دیتے ہیں کہ میں نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں؟ آپ نے کہا اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو۔ ابن ام مکتوم لوٹ کر آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ بلایا، حاضر ہوئے عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے رسول کے پاس لوٹ کر رہا ہے ان کی طرف۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم آذان کی آواز کو سنتے ہو؟ حل تسمع النداء، کیا آذان کی آواز تمہیں کانوں تک پہنچتی ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہا کہ یا رسول اللہ آذان کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں رخصت اور اجازت نہیں دے سکتا کہ تم نمازیں گھر میں انفرادی حالت میں پڑھ لیا کرو، بلکہ مسجد میں تمہیں
نماز کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ غور کیا جائے حضرات، یہ صحابی رسول عبداللہ ابن ام مکتوم عمر ہے، آنکھوں کی روشنی نہیں اور گھر سے مسجد تک کوئی پہنچانے والا نہیں، اور مدینہ کی گلیاں، راستے کیڑے مکوڑے، سانپ بیچھو سے خالی نہیں رہتے رات کے وقت۔ اتنے ساری مجبوریاں پائی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو گھر میں انفرادی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک فرض عمل ہوگا، ضروری عمل ہوگا کہ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکیدی طور پر کیا ہے ابن ام مکتوم کو مسجد میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تو اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات، تو باجماعت نماز ادا کرنے سے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، الا کہ اگر کوئی سویا رہ گیا یا کوئی اور معقول عذر ہو۔ یعنی یہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کا جو قصہ بیان کیا گیا، اس میں کئی عذر پائے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو ایسا عذر کہ جس کو لے کر ناممکن ہو، کوئی حل نہیں مسجد میں آنے کا، مثال کے طور بیمار ہے، بستر پر پڑا ہے، چلنا پھرنا طاقت نہیں، ہلنے کی ہمت نہیں، ہو سکتا ہے ہاسپٹل میں ہو، دواخانے میں ہو، جہاں پر مختلف آلات اور اجہزے، اس مشینیں اس کے پاس لگی ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ایسی حالت میں اٹھ کر مسجد نہیں آ سکتا، چل نہیں پھر سکتا۔ تو یہ سارے عذر معقول ہیں، ورنہ عام حالات میں پوری کوشش ہو کہ مسجد میں کسی بھی صورت سے ہم کیا ہے ضرور حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ اس اجر و ثواب کو ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور باجماعت نماز ادا کرنا اس میں بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی کیا ہے، اجتماعی طور پر، دینی طور پر، دنیاوی طور پر اور فردی طور پر کیا ہے پائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مسجد میں اگر نماز باجماعت لوگ ادا کرتے ہیں تو تمام محلے والے اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف، سلام دعا، اور اسی طرح کوئی بیمار ہے جو حاضر نہیں ہوا اس کے بارے میں خبر ہوتی ہے، اور اسی طرح غریب اور مسکین کے بارے میں معلوم پڑتا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پوری کرنے کا کیا ہے ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ المہم باجماعت نماز ادا کرنے میں ہر قسم کی خیر اور بھلائی، فردی، دینی، دنیاوی، ہر قسم کی سماجی فضائل اور کیا ہے بھلائیاں کیا ہے پائی جاتی ہیں۔ پوری کوشش ہماری کیا ہے نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی جو ہے ہمیشہ توفیق دے، اور اس پر جو اجر و ثواب مقرر کیا ہے اس مکمل اجر و ثواب سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے ضرور نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔